الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں میں رکھا ہوا ہے کہ جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنی نعمتیں، اتنی رحمتیں کہ اگر میں ساری عمر بھی سجدے میں پڑی رہوں تو ان کا شکر ادا کرنے کی ہمت نہیں یا اس کا یارہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بچپن میں بھی اور پھر جوانی میں بھی الحمدللہ اپنے گھر کا دیدار نصیب کیا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دینے کا شرف بخشا، الحمدللہ۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنے بچپن کی یادوں کو شیئر کروں گی۔ یہ لیٹ 78 کی بات ہے۔ ہم اپنے والد صاحب کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، 3 سال کے لیے ڈیپوٹیشن پہ لیبیا میں رہے، اور 3 سال گزارنے کے بعد ہم اپنے وطن پاکستان کے لیے روانہ ہونے لگے۔ لیکن اس سے پہلے یہ طے پایا کہ پاکستان جانے سے پہلے ہم عمرے کا شرف حاصل کرتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ ہمارا کوئی 1 ہفتے کا سٹے سعودیہ کا طے پایا۔ 5 دن مکہ میں، 4 دن مکہ میں اور 3 دن مدینہ منورہ میں۔ 3 سال لیبیا میں رہنے کے بعد بہت اچھی سی عربی بولنی آ گئی تھی الحمدللہ، اور اس سفر میں ہم بہت خوش، بہت شاداں۔ 2 خوشیاں تھیں، ایک تو اتنے ہی عرصے بعد اپنے وطن جا رہے تھے، اپنے لوگوں کے پاس جا رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر خوشی کہ اللہ کے گھر کا دیدار نصیب ہو رہا تھا، اللہ کے گھر کی حاضری نصیب ہو رہی تھی۔ اس وقت ہم 5 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑی، مجھ سے چھوٹی ایک بہن، پھر 2 بھائی اور ان سے چھوٹی ایک بہن۔ فروری کے شروع میں ہمارا یہ سفر شروع ہوا، اور ہم بہت خوبصورت سپنے آنکھوں میں لیے جہاز میں سوار ہو گئے، جدہ ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ اس وقت ہم نے کوئی سچ ہوٹل بک نہیں کرایا ہوا تھا، کیونکہ میرے والد صاحب پاکستان ایمبیسی میں تھے، اور اسی توسط سے وہاں بھی مکہ میں ہمیں پاکستان ایمبیسی میں ایک گیسٹ روم مل گیا، اور ہم نے وہاں رات سپینڈ کی، اور اگلے دن عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ حرم پاک، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کا جو آج کل کیفیت ہے، جو آج کل مناظر ہیں، اس زمانے میں ایسے نہیں تھے۔ یہ توسیع بعد میں ہوئی، اس وقت بہت سادہ، بہت اوپن ماحول تھا، بہت زیادہ روک ٹوک نہیں تھی، بہت زیادہ سیکیورٹی کے پرابلمز نہیں تھے، اور لوگ بھی بہت زیادہ نہیں تھے شاید، اس لیے ہم اللہ کے گھر کے عمرے کے لیے چلے گئے۔ جو کچھ تھوڑا بہت سامان تھا وہ ہم نے حرم سے باہر رکھا، اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ یہاں اس سامان کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ اللہ کے گھر پر پہلی نظر، الحمدللہ گھر کا ماحول دینی تھا، جس کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ بیٹا خانہ کعبہ کو دیکھ کے جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوں گی، اور میں اس وقت 6 کلاس میں تھی۔ معصوم سی دعائیں، یا اللہ ہر کلاس میں فرسٹ آ جایا کروں، یا اللہ میرا یہ ہو جائے، میرے چھوٹی چھوٹی دعائیں۔ لیکن آپ یقین کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی عظمت، اللہ کے گھر کی جلالت، اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، کیا منظر تھا! میں آج بھی اپنی آنکھیں بند کرتی ہوں تو اپنے آپ کو وہیں پاتی ہوں۔ ہم نے عمرہ ادا کیا، طواف کیا، سعی کی، نوافل ادا کیے۔ جہاں اب بہت ساری کنسٹرکشنز ہو چکی ہیں، اس زمانے میں آب زمزم کا کنواں بھی ایسا ڈھکا ہوا نہیں تھا، وہاں پہ کوئی بلڈنگ نہیں تھی، اور وہاں
پہنچنے کے لیے سیڑھیاں اترا کرتی تھیں، اور 2 پورشنز بنائے گئے تھے، لیڈیز کے لیے الگ اور جینٹس کے لیے الگ۔ میں، میری امی جان اور میری دونوں بہنیں، ہم لیڈیز والی سائڈ پہ، اور میرے ابو جی اور میرے دونوں بھائی جینٹس والی سائڈ پہ آب زمزم پینے کے لیے چلے گئے۔ جب وہاں سے ہم نکلے، پانی پی کر اپنے آپ کو سیراب کیا، خوب پانی پیا، اپنے اوپر بھی بہایا، منہ ہاتھ بھی دھویا، اور جب وہاں سے واپس نکلے تو مجھ سے چھوٹی بہن عظمیٰ، ان کی عمر اس وقت کوئی 4.5-5 سال ہوگی، وہ کہیں مس پلیس ہو گئیں، شاید جلدی نکل گئیں۔ ہم یہ سمجھے کہ وہ ابو کے ساتھ ہیں، اور ابو یہ سمجھے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جب ہم دونوں اکٹھے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ عظمیٰ تو غائب تھی۔ ہر طرف ڈھونڈا، ادھر ادھر دیکھا، تلاش کیا، آوازیں دی، لیکن عظمیٰ کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ سب کا پریشانی کے حال برا حال، میرے ابو کی تو جیسے جان میں جان نہ رہی۔ ہم بھی بہت سب پریشان تھے، امی، میں، سب، اور میں بہت زور زور سے آوازیں دے رہی تھی اس کو۔ میرے ابو کہتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر میں نے 2 نفل حاجت کے ادا کیے، اور اللہ سے رو رو کر دعا مانگی کہ اللہ تیرے گھر کی حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ۔ یا اللہ میری بیٹی یہاں پہ گم ہو گئی ہے، اللہ میں اس کے لیے بغیر نہیں جاؤں گا، میں اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ اپنی بیٹی کو کہاں چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ تیرے گھر سے اچھی کی امید ہے، اللہ مجھ سے میری بیٹی کو ملا دے۔ ادھر میں بہت زور زور سے آوازیں بھی دے رہی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت اچھی عربی بولنی آتی تھی۔ تو اتنے میں نے دیکھا کہ ایک شخص میری بہن کو پکڑے ہوئے میرے پاس لے کے آ گیا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پوچھا کہ یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ تو کہنے لگے کہ آپ کیونکہ اس کو آوازیں دے رہی تھیں بہت زور زور سے، اور یہ وہاں پہ کھڑی رو رہی تھی دور، تو اس لیے میں سمجھا کہ آپ اسی کو بلا رہی ہوں گی۔ الحمدللہ جب تک میرے ابو نوافل ادا کر کے آئے، بہن میری مل چکی تھی۔ ہم سب کا خوشی کے مارے برا حال تھا۔ پھر اللہ کے سامنے شکر کے سجدے کیے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کوئی روک ٹوک نہیں تھی، بلا جھجک طواف پہ طواف، الحمدللہ۔ کبھی ہم مسجد حرام میں گھومتے تھے جیسے ہم بہت عرصے بعد اپنے گھر میں واپس آئے ہوں۔ اتنی مانوسیت، اتنا انس، اتنی اپنائیت بیان نہیں کر سکتی۔ اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے حجر اسود کو اتنے بوسے دیے کہ شاید اس کا تصور بھی کوئی اور شخص نہیں کر سکتا ہوگا۔ ایک تو بچی بھی تھی، تھوڑی عربی بھی آتی تھی، تو وہاں فوراً ہم شرطوں سے بات کر کے فوراً میں چلی جایا کرتی تھی، الحمدللہ۔ مدینہ کا سفر شروع ہوا تو سب بہت خوش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دلوں میں معجزاً۔ سارے سفر میں کوئی نہ کوئی نعت زبان پہ ہوا کرتی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو مسجد نبوی کے بالکل سامنے ہی ہمارا ہوٹل تھا جہاں کمرہ ہمارا تھا۔ اپنا سامان رکھنے کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے لیے گئے۔ مسجد نبوی میں بھی اس وقت کوئی روک ٹوک نہیں تھی، نہ کوئی اتنی زیادہ ریسٹرکشنز تھیں، اور نہ ہی اتنی توسیع تھی اس میں۔ پرانی مسجد نبوی بہت بڑی بھی نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے ہم باب جبریل کی طرف سے داخل ہوئے۔ میں آپ کو کیا بیان کروں، کیا منظر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی جالیاں، اور ہم نوافل ادا کیے اور جالیوں کے ساتھ لپٹ لپٹ کر دعائیں مانگی، بوسے دیے۔ میرا تو روٹین ہی یہ تھی کہ ہر نماز میں وہاں پہنچ جاتی تھی اور جالیوں کو خوب چوما۔ مسجد نبوی میں ہم ہر طرف پھرے، اللہ کے نبی جہاں جہاں مدینہ میں جا رہے تھے ہم وہیں گئے۔ احد کا پہاڑ دیکھا، جس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور احد مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میدان احد میں گئے، میدان بدر میں گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی صدائیں بھی بلند کرتے گئے۔ 3 دن پتہ ہی نہیں چلا اور گزر گئے۔ آپ یقین کیجئے وہ اتنا خوبصورت دن تھے، وہ اتنے خوبصورت دن تھے، اتنی خوبصورت میموریز ہیں، وہ اتنی حسین یادیں ہیں۔ نہ وہ لوگ رہے، نہ وہ دن رہے، اور نہ ہی وہ زمانہ رہا۔ اتنی خوبصورت یادیں کہ آج بھی میں اپنی آنکھیں بند کرتی ہوں تو میرے سامنے وہ تمام مناظر آ جاتے ہیں۔ وہ دن جو کبھی لوٹ کر نہیں آنے والے، وہ دن جو میری زندگی کا خوبصورت ترین سرمایہ ہے۔
الحمدللہ مجھے اللہ نے 2 دفعہ پھر شرف بخشا کہ میں اللہ کے گھر کی حاضری دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر سلام عرض کروں، لیکن وہ پرانی میموریز، پرانی یادیں میرے دل میں آج بھی تازہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر حاضری کا شرف بخشے، آمین یا رب العالمین۔